ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں لیام نام کا لڑکا رہتا تھا جسے آس پاس کے جنگلوں کی تلاش کا شوق تھا۔ ایک دھوپ والی دوپہر جنگل میں معمول سے زیادہ گہرائی میں گھومتے ہوئے لیام نے ہلکی ہلکی آواز سنی۔ شور کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا زخمی کتا پایا جو کچھ کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ گیا تھا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ لیام نے کتے کو آزاد کیا جو کانپ رہا تھا اور خوف زدہ تھا۔ وہ آہستہ سے کتے کو گھر لے گیا جہاں اس نے اس کے زخم صاف کیے اور اسے کھانا اور پانی دیا۔ اس کے والدین نے اس کی شفقت کو دیکھتے ہوئے اسے کتے کو اس وقت تک رکھنے کی اجازت دی جب تک کہ وہ مکمل صحت یاب نہ ہو جائے۔ لیام نے کتے کا نام بڈی رکھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور لیام کی دیکھ بھال میں بڑی مضبوط اور صحت مند ہو گیا۔ وہ لازم و ملزوم بن گئے۔ مہم جوئی بانٹتے ہوئے ایک گہرا رشتہ قائم کیا۔ بڈی کی وفاداری اور شکر گزاری اس کی دم کی ہر لہر اور ہر خوشکن چھال سے عیاں تھی۔ ایک دن جنگل کے کنارے کھیلتے ہوئے لیام پھسل کر ایک چھپی ہوئی کھائی میں جا گرا۔ زخمی اور باہر نکلنے سے قاصر اس نے مدد کے لیے پکارا لیکن اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ گاؤں میں کسی تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ بڈی لیام کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے واپس گاؤں کی طرف بھاگا۔ بھونکتے ہوئے گاؤں والوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بڈی کی عجلت کو پہچانتے ہوئے گاؤں والے اس کے پیچھے کھائی تک گئے۔ انہوں نے لیام کو پایا اور جلدی سے اسے بچایا، اسے بحفاظت گھر لایا۔ لیام کے والدین نے بڈی کی تعریف کی اور پورے گاؤں نے کتے کی بہادری اور ذہانت کی تعریف کی۔ اس دن سے بڈی کو گاؤں کے ہیرو کے طور پر جانا جاتا تھا اور لیام نے رحم دلی اور ہمدردی کے ذریعے بننے والے طاقتور بندھن کے بارے میں ایک انمول سبق سیکھا۔ اس نے محسوس کیا جو پیار اور دیکھ بھال اس نے بڈی کو دی تھی وہ انتہائی غیر معمولی طریقے سے واپس کر دی گئی تھی۔ لیام اور بڈی کی کہانی گاؤں میں ایک لیجنڈ بن گئی جو سب کو یاد دلاتی ہے کہ مہربانی اور ہمدردی ہمیشہ آپ کے پاس واپس آتی ہے جب آپ اس کی کم از کم توقع کرتے ہیں۔ اور اس طرح لیام اور بڈی نے اپنے مہم جوئی کا اشتراک جاری رکھا۔ ان کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے جو مہربانی اور دوستی کی طاقت کا ثبوت ہے۔